بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 1114 حدیث نمبر 4101 میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا، میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ بھی ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے پکنے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آٹے کو خمیر لگا دیا۔ ہانڈی چولہے پر تھی، پکنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مختصر سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلیں یا ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا، اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تنور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جابر کی دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر گھر بیوی کے پاس پہنچے اور کم کھانا اور زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور تو مہاجرین انصار سب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کھانے کے متعلق پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا، جی پوچھا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ اپنے اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اندر چلو، رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے، ان پر بوٹیاں رکھنے لگے اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈھانپ دیتے تھے۔ اس طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کر لیتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ شکم ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا، یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو، اس لیے کہ لوگ بھوک سے لاحق ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں صفحہ نمبر 104 میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد حضرت جابر کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے تو جب حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو اس وقت ان کے دو بچے بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ بچے ابھی نہ سمجھ تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارے والد نے ہماری بکری کو کس طرح ذبح کیا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹایا اور اس پر چھری چلا دی، جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو گھر کی چھت پر گیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری ماں میرا پیچھا کر رہی ہے، اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کے مرنے پر شور شرابہ نہیں کیا تھا۔ اس نے دعوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات چھپا لی کہ یہ خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوں گے اور دعوت کو ادھورا چھوڑ دیں گے، پھر یہ گھر سوگ والا بن جائے گا۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لٹایا، اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بچوں کا پوچھا تو حضرت جابر کی بیوی نے عرض کیا کہ بچے سو گئے ہیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت جابر اور ان کے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بچوں کو بھی لے آؤ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں بچوں کو بھی کھانے کے لیے دسترخوان پر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیوی نے کہا کہ بچے تو سو گئے ہیں۔ جب دوسری بار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کو جسموں سے کپڑا اتار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ حضرت جابر نے بہت سارے غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع جو 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی تھی۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جس میں حضرت جابر نے سیدنا مولا علی کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کر کے آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت جابر کو ان کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ حدیث بیان کیجیے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اس طرح حضرت مسلمہ بن رضی اللہ تعالی عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث سنی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔